أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق. کہہ دیجئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ میں آتا ہوں میں صبح کے رب کی مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. کہہ دیجیے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ میں آتا ہوں میں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں جن اور انسانوں میں سے. یہ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں ہیں. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آیا جاتا ہے دنیا کے آفتوں سے اور آخرت کی مصیبتوں سے. ان میں سے پہلی سورت سورہ فلق دنیاوی آفات، بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت کے لیے، اور دوسری سورت سورہ ناس اخروی مسائل اور عذاب سے بچنے کے لیے ہے. اور یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. پہلی صورت میں 5 آیتیں ہیں، دوسری صورت میں 6 آیتیں ہیں. اس طرح سے دونوں صورتوں کی کل 11 آیتیں. اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں صورتوں کی تفسیر بیان کریں، ابتدا میں چند باتیں عرض کرتے ہیں. اللہ ہمیں کہہ کر اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
کیونکہ نصیحت ہی کرے گی بے خبر سے باخبر پیدا، نصیحت ہی کرے گی بے خبر سے باخبر پیدا، وہ کر دیتی ہے پتھر سے جگر میں بھی اثر پیدا۔ بہرحال قرآن کا تعارف اور قرآن کا خلاصہ، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا اور 4 بڑی کتابیں اور 100 صحیفوں کو نازل فرمایا۔ 4 بڑی کتابیں، نمبر 1 تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور وہ عبرانی زبان میں تھی۔ نمبر 2 زبور میں 150 صورتیں ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور وہ بھی عبرانی زبان میں تھی۔ نمبر 3 انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور وہ سریانی زبان میں تھی۔ قرآن کریم جو سب سے آخری میں نازل ہوئی، 4تھی کتاب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا وہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ معلوم ہوا دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند اگر کوئی ہے وہ عرب ہے، اس لیے کہ اللہ نے عربوں سے خطاب فرمایا لعلکم تعقلون۔ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے اور تم اس کے مخاطب اول ہو تاکہ تم سمجھو اور تم سمجھ کر ساری دنیا کو سمجھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کریم کی وہی تفسیر معتبر ہے جو صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنی تھی۔ اسی لیے قرآن کی تفسیر یا تو خود قرآن سے کی جائے، کیونکہ قرآن کی بعض آیتوں کے لیے تفسیر، اور اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر احادیث رسول سے تفسیر لی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا اور اللہ نے فرمایا اے نبی یہ قرآن ہم نے نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کی تفسیر بیان کریں، اس کو سمجھائے وضاحت کے ساتھ۔ اور اللہ نے جیسے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اسی طرح سے اس کے معانی اور مفاہیم کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ قرآن کی جب آیتیں نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نا، آپ نے باضابطہ کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، امی تھے آپ،
بلکہ آپ کی قوم بھی امی تھی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. امیوں میں رسول جو بھیجا وہ بھی امی ہے. امی بولتے ہیں جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ مکہ اتنا بڑا شہر تھا، اس میں کالج یونیورسٹی تو بہت دور کی بات ہے، ایک پرائمری اسکول بھی نہیں تھا پورے مکہ سٹی میں. پرائمری اسکول بھی نہیں تھا. اچھا، پورے شہر میں ایک بھی عالم نہیں تھا. چلو بھائی اگر کتابہ نہیں پڑھا تو زبانی تو بھی سمجھانے کے واسطے ایک بھی عالم نہیں تھا. تو قوم بھی امی تھی، نبی بھی امی. اب سوال یہ ہے نبی کو امی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ کوئی خاص چیز ہوتی نا تو ریزرو میں رکھی جاتی ہے. جب تمہارے گاڑی میں پیٹرول ختم ہونے لگتا نا تو ریزرو لگ جاتا اس میں. تو یہ نبی کو اللہ نے امی رکھا اس لیے کہ قرآن نازل ہونا ہے. اسی لیے قرآن کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی نبی امی پر. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. مطلب یہ تھا دور جاہلیت ختم ہو کر دور علم کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور آغاز بھی کسی عالم سے نہیں، ایک نبی امی سے کیا جا رہا ہے. پڑھا لکھا اگر کوئی مضمون بیان کرے کمال نہیں ہے، لیکن امی اگر جو ہے ایسے مضامین بیان کرے تو یہ ہے معجزہ. اچھا، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے لاسٹ میں، نبی کی واپسی ہے. اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. جب آ جائے اللہ کی مدد اور مکہ فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اللہ کے دین میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا. اب آپ واپسی کی تیاری کرو. یہ سورت کے نازل ہونے کے 80 دن کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہوتے. آخری اللہ تعالیٰ نے فرمایا واپسی کی تیاری کرو. کیا ہے واپسی کی تیاری نبی کی؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اللہ کی تسبیح تحمید بیان کیجیے اور اللہ سے معافی طلب کیجیے. وَاسْتَغْفِرْهُ، استغفار کے معنی معافی طلب کرنا.